بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 اگست ہے۔ زبیر خان آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ZKM TV پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آج کل پاکستان میں جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ مخالفین جو ہیں ان کے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مقبولیت کم ہو، لیکن دوسری طرف جو ان کے ساتھی ہیں اور خود عمران خان صاحب وہ اس کوشش میں ہیں کہ یہ مقبولیت کم نہ ہو بلکہ آگے ہی بڑھتی جائے۔ اب اس وقت عمران خان صاحب کے لیے 3 ممکنہ جو صورتحال یا صورتیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ اس وقت تک عمران صاحب نے ایک قسم کی فرینڈلی اپوزیشن جو ہے وہ قائم رکھی ہوئی ہے، اور اگر وہ اسی فرینڈلی اپوزیشن کو جاری رکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی جلدی رزلٹ سامنے نہیں آئے گا۔ اب ایک دوسری جو صورتحال ہے جس پہ وہ عمل کر سکتے ہیں وہ ہے جارحانہ احتجاج کا جو ہے وہ راستہ لیا جائے۔ اس میں رزلٹ نکلنے کی جو ہے وہ 50-50 امید ہے، لیکن یہ جو جارحانہ احتجاج کا راستہ ہے نہ ان کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی ملک کے لیے، اس لیے اس کی تو کوئی بھی تائید نہیں کرے گا کہ آپ جارحانہ احتجاج کا راستہ اپنائیں۔ اب جو ایک تیسرا راستہ ہے اور جس کو ہم درمیانی راستہ کہہ سکتے ہیں وہ ہے افہام و تفہیم کا راستہ، جس میں ہوتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، جیو اور جینے دو۔ اس اصول پہ اگر کام کیا جائے تو کچھ نہ کچھ صورت نکل آئے گی، اور میں اپنے ذاتی خیال میں بھی اور اپنے مشاہدے اور جو تجربہ ہے اس ملک کی سیاست کے ساتھ اور دوسرے اداروں کے ساتھ یہی کہوں گا کہ یہ تیسرا راستہ جو ہے یہی بہترین راستہ ہے۔ اور کیوں اس کو بہترین راستہ کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کچھ منطقی دلائل دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو ایک بڑا اختلافی نقطہ عمران خان صاحب اور پاکستانی افواج اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے درمیان یہ ہے وہ کہ وہ ایک تعاون چاہتے ہیں کہ جو اس علاقے میں دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان تعاون کرے۔ اب اس نقطہ نظر پہ عمران خان صاحب کا ایک ویو پوائنٹ ہے اور ایک فوجی حکمرانوں کا، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے کچھ حقائق جو زمینی ہوتے ہیں ان کو بھی زیر نظر رکھنا پڑے گا۔ دوحہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس میں طالبان نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی جو جہادی یا دہشت پسند تنظیم ہے اس کو افغانستان میں نہ تو کوئی موقع دیا جائے گا اور نہ ہی وہاں پہ پنپیں گے۔ اب جب یہ معاہدہ موجود تھا تو پھر یہ جو حال ہی میں الظواہری صاحب کا جو قصہ نکلا ہے وہ وہاں کیسے تھے پھر، جو کہ القاعدہ کے سربراہ تھے، اور پھر شنید ہے کہ وہ حقانی صاحب کے جو کہ اس وقت طالبان حکومت میں وزیر داخلہ ہیں ان کے گیسٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ اب جو ڈرون ہے جس کے ذریعے حملہ کیا گیا اس کے بارے میں متضاد رائے پیش کی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی خلیجی ممالک سے یہ اڑا اور پاکستان کی سپیس اس نے استعمال کی، لیکن بہرحال اس پہ اختلاف ہے کیونکہ ہر طرف سے انکار ہی فی الحال تو سننے کو مل رہا ہے۔ لیکن تکنیکی لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور جو کسی حد تک کنفرم رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ 20,000 فٹ کی بلندی تک ڈرون آیا اور وہاں سے پھر ایک اس نے ننجا ہیل فائر میزائل مارا۔ اب یہ جو ننجا میزائل ہوتا ہے اس میں بارود نہیں ہوتا بلکہ بلیڈز ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 100 پاؤنڈ وزنی میزائل ہوتا ہے جو کہ اپنی کائنیٹک انرجی جو اس کے وزن کی وجہ سے ہوتی ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اب یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ الظواہری کی جو موجودگی تھی اس گیسٹ ہاؤس میں کابل کے شہر میں، اس کی اطلاع کس نے دی یا کس نے جاسوسی کی،
اور اب یہ بھی نقطہ سامنے آ رہا ہے کہ واقعی الظواہری مرا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ دعوے ہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں 2 دفعہ دعوے کیے جا چکے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں وہ سامنے آ گئے۔ اب جاسوسی کے لیے افغانستان میں ملا برادر ہیں جو کہ اس وقت ڈپٹی ہیڈ ہیں طالبان کی حکومت پہ، اور اسی طرح جو حقانی ہیں سراج الدین حقانی جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان دونوں پر بھی شک کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح پاکستان کی ایجنسی ISI کی طرف بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ان کی جاسوسی یا ان کی اطلاع دینے پر امریکہ نے $25 ملین کا انعام رکھا ہوا تھا، اور ظاہر ہے پیسے اس وقت افغانستان کو بھی چاہیے، اور اگر کوئی اور بھی یہ اطلاع دینا چاہے گا تو اس کو بھی یہ بہت بڑی رقم ہے جس کی لالچ تھی لیکن ابھی تک حتمی طور پہ یہ سامنے نہیں آ سکا کہ یہ ملا یا جو الظواہری صاحب ہیں، ایمن الظواہری صاحب، ان کی وہاں موجودگی کی جو اطلاع ہے وہ کس نے دی۔ اب ایک اور مسئلہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ زمینی حقائق ہیں کہ طالبان میں جو ملا برادر گروپ ہے اور حقانی گروپ، ان میں آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ ملا برادر اور حقانی جو سینئرز ہیں وہ تشدد پسند رویے رکھتے ہیں، اور ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ ہمیں جہاد کے ذریعے مذہب کے نام پر جہاد کرنا چاہیے، لیکن اب طالبان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی بھی شامل ہو چکی ہے جو کہ اپنے ملک کو اس پرتشدد رویے سے نجات دلانا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک ماڈرن قسم کی جو قوم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب بدقسمتی ہی کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت جو طالبان کی حکومت کی باغ دوڑ ہے وہ پرانے اور شدت پسند رویوں کے حامل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ملا برادر خود ڈپٹی کمانڈر ہیں طالبان حکومت میں، یا آپ کہہ لیں کہ جو ان کے روحانی سربراہ ہیں ان کے بعد ان کا عہدہ ہے، اور اسی طرح جو حقانی صاحب ہیں وہ اس حکومت میں وزیر داخلہ ہیں۔ اب یہ جو اس وقت حکمران طبقہ ہے جو کہ پرانے لوگوں پر مشتمل ہے، ان کے دماغوں اور دلوں میں القاعدہ کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے، اور اسی طرح وہاں ISIS خراسان جو ہے اس کے لیے بھی یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور پھر ایک پاکستانی طالبان جو ہیں ان کے لیے بھی ان کے دلوں میں ایک نرم رویہ ہے۔ جہاں تک پاکستان کی ISI کا تعلق ہے تو شنید ہے کہ ان کے جو حقانی گروپ سے ہیں وہ کافی کلوز تعلقات ہیں، تو اس وقت پھر یہ جو ایک صورتحال بن رہی ہے یہ خطے کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے کہ جب کہ حکمران جو اس وقت طالبان کے ہیں اور جو میٹر کرتے ہیں اس وقت حکومت میں، ان کے دل و دماغ میں ایک سافٹ کارنر ہے، یہ جو دہشت گرد تنظیم میں ہے القاعدہ اور ISIS خراسان۔ تو اس صورتحال میں یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک منطقی دلیل دینی ہے، تو جب یہ صورتحال ہو تو بہرحال ہم اس صورتحال کے پیش نظر ریجن میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جلد امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب جو عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ وہ تیسرا راستہ اپنائیں، تو ان کو اس صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے۔ ہماری جو فوج ہے پاکستان کی فوج، یہ پاکستانی فوج ہے، نہ تو یہ اسرائیل سے آئی ہے اور نہ انڈیا سے، اور ایک لمبے عرصے سے وہ اس ریجن میں جو ہے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے، کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے، وہ اسٹریٹجک سٹڈیز کرتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی خود مختاری اپنے ملک کی اور خودداری اور ضرورت پڑنے پر اگر ان دہشت پسند تنظیموں کے خاتمہ کے لیے یا ان کی کارروائیوں کے روکنے کے لیے اس چیز کے حامی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعاون کر کے ان کو ٹھکانے لگایا جائے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ملک کی خود مختاری یا سلامتی کا سودا کیے بغیر محدود پیمانے پر اگر دہشت پسند تنظیموں پر کوئی ضربہ کاری لگانی ہے اور اگر فوج اس کی حمایت کرتی ہے تو عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔
حقیقی آزادی کا جو وہ نعرہ لگاتے ہیں اس کی کبھی انہوں نے کھل کر وضاحت نہیں کی، اور یہ جیسے ابھی ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب خطے میں دہشت گردی کے خطرات موجود ہوں اور اس میں اگر پاکستانی فوج امریکہ کے ساتھ مل کے کوئی کارروائی کرنا چاہے تو اس سے کسی قسم کی حقیقی آزادی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اور جب یہ تفصیلات قوم کے سامنے رکھی جائیں تو بہت ممکن ہے پھر جو عمران خان صاحب حقیقی آزادی کہتے ہیں، تو اصل میں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فوج کی حکمرانی سے آزادی حاصل کی جائے، تو اس نعرے کی ہوا خود ہی خارج ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب عمران خان صاحب کے لیے جو آخر میں مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک رویہ لے لیا ہے جو کہ پاکستانی افواج کا رویہ آپ سمجھتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کے آپ حقیقی آزادی کا بیانیہ جو ہے وہ لے کے آگے چل رہے ہیں۔ کبھی آپ نے کھل کے اس حقیقی بیانیہ کو واضح نہیں کیا، اور میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ علاقے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اگر امریکہ کے ساتھ پاکستان تعاون کرتا ہے اپنی افواج کے ساتھ، تو اس کا حقیقی آزادی کے نعرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب ہی چاہیں گے کہ اس ایریے میں، اس خطے میں امن قائم ہو، اور کوئی بھی مذہبی جنونی جو ہے وہ جہادی تنظیم مذہب کے نام پر کوئی دہشت پسندانہ کارروائیاں نہ کرے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچیں، غور کریں کہ ہمسایہ ملک میں اس وقت جو حکومت ہے اس پہ جو حکمران لوگ ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کے رویے کیا ہیں، اور وہ کیوں القاعدہ اور ISIS خراسان کو جو ہے وہ اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور کیوں ان کے لیے وہ سافٹ کارنر بنائے ہوئے ہیں۔ کیا یہ دوحہ معاہدے کے مطابق ہے؟ اور اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں اور ان کے خلاف یہ جو دو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو بھی پاکستانی فوج کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ چونکہ کہہ دیتے ہیں وہ ضدی بھی ہیں اور ہٹ درمی اختیار کیے ہوئے ہیں، اس طرح وہ آتے ہی نہیں ہیں، اور عوام جو ہے چونکہ ان کو زمینی حقائق کا اتنا علم نہیں ہوتا تو وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور صرف آزادی کا نعرہ لگا کے عوام ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہی ہٹ درمی کا مظاہرہ عمران خان صاحب جاری رکھتے ہیں تو ایسی امید نہیں لگتی کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ ان کو تھوڑا سا اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی پڑے گی، زمینی حقائق کا اثر نو جائزہ لینا پڑے گا، پاکستانی افواج کے حکمرانوں اور جو امریکہ کے متعلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس سارے مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور کر کے اور پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ کچھ لچک دکھائے۔ اللہ کرے کہ وہ اس نقطے کو سنیں، اس پہ غور کریں، اور پاکستان کے لیے جو کوئی بہتر راہ ہو وہ نکل آئے۔ آمین۔